السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں انسان قدم قدم پر مختلف حادثات کا شکار ہوتا ہے، مختلف واقعات سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور مختلف طرح کے حالات سے گزرنے کے بعد وہ تجربہ کار کہلاتا ہے اور ٹھوکریں کھا کھا کر وہ سیدھی ڈگر پہ چلتا ہے۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ روڑیا تو گول کیویں ہویا، انہیں کہا جی رڑ رڑ کے ٹھیڈے کھا کھا کے۔ تو لازمی بات ہے کہ انسان جو ہے نا، ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی انسان بنتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی راہ صحیح طریقے سے رہنمائی کرنے والا اگر کوئی نہ ہو۔ دنیا بھر میں کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے شخص سے جا ملیں اور اس کے عقیدے کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو وہ اپنے عقیدے کو بالکل درست قرار دے گا۔ بت پرست ہے، وہ بت پرستی کی ترویج بھی دے گا اور اس کے دلائل بھی دے گا، اور وہ اپنی اس بات پہ جو ہے نا خود کو درست ثابت کرنے کی 100% کوشش کرے گا۔ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جو لوگ بہرہ ہیں وہ شرک نہیں کرتے۔ ان میں بھی فرقے ہیں، کوئی کیتھولک ہے، کوئی پروٹسٹ ہے، اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ۔ سبھی اپنے دلائل دیں گے اور خود کو درست ثابت کریں گے۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ اس میں بھی بہت سے مذاہب ہیں، مسالک ہیں۔ آپ بریلوی حضرات کو مل لیں، وہ خود کو درست ثابت کریں گے۔ دیوبندی حضرات سے مل لیں، وہ اپنے آپ کو وہ بھی درست ثابت کریں گے۔ اہل حدیث وہ بھی اپنے آپ کو درست ثابت کریں گے۔ اہل تشیع وہ بھی خود کو۔ اگر سارے کے سارے ہی صحیح ہیں تو پھر غلط کون ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے بنیادی احکامات جو ہیں، اللہ کے قرآن مجید میں موجود جو حتمی فیصلے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے اور نظریں چراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ فرما دیا ہے کہ تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، نبی کا فرمان ہے۔
اور اس کے باوجود ہم نے اللہ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ لا محالہ پھر سیدھا راستہ ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ قرآن پاک میں انتہائی واضح طور پہ یہ بات بتا دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے، یہ راستہ دکھا دیا گیا ہے، اور اس پہ گامزن رہنے کی بار بار تلقین کر دی گئی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو غور و فکر سے پڑھو۔ اگر دنیا میں گھومو پھرو تو اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرو جو اس نے پیدا کی ہیں۔ وہ قومیں جو عذاب اور عذاب کا شکار ہوئیں، ان سے عبرت پکڑو اور دیکھو، غور و فکر کرو کہ انہیں کس جرم کے پاداش میں کیوں اور کیسے اور کیا سزا ملی۔ تو اس کا مطلب کہ تمام تر گفتگو کا نچوڑ صرف یہی نکلتا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مذہب آدمی انتہائی انہماک میں کسی گوشے میں بیٹھ جائے اور اس گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی پاک کلام کو پڑھے اور اس پر غور و فکر شروع کر دے، اور خاص طور پہ اپنے ہی مذہب پر غور و فکر کرنا شروع کر دے اللہ کے احکامات کی روشنی میں، تو اللہ اس کو ہدایت کی توفیق بھی دے دے گا اور سیدھی راہ پر چلنا نصیب بھی فرما دے گا۔ اس کو وہ چیز مل جائے گی جس کے لیے ہم سبھی ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ کے قرآن کو نہیں کھولیں گے، اس کو وقت نہیں دیں گے، اس کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، دنیا جہان کی دولت بھی اگر آپ کو میسر آ جائے، دنیا جہان کی ہر آسائش بھی آپ کو مہیا کر دی جائے، آپ کو سکون نہیں ملے گا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا کے بعد۔ کیوں؟ دنیا تو ایک عارضی ہے، ایک سرا ہے، ایک محدود وقت کے لیے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا
تو اس کے بعد لازوال زندگی جب ملے گی تو وہاں تو نہ ختم ہونے والی سزا اور جزا کا معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا گناہ کریں گے، اس کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کا ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، اور اس پہ پھل پھول لگتے ہیں، اور وہ پھیلتا ہے، پھولتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالکل ہماری نیکیوں کی اور ہماری بدیوں کی مثال بھی اس درخت کی مانند ہی ہے۔ دوستو، وقت ہے، آ جاؤ، آج بھی ہم سنبھل جائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرتوں کو ختم کر دیں، ایک دوسرے سے جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دیں، اور یقیناً جب آپ ایسا کریں گے تو ہمارا اللہ بھی ہم کو معاف فرما دے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھروں میں جو جھگڑے چلتے ہیں ان کو ختم کر دو۔ یہ جو طلاق کے معاملات آج کل بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، بچیاں اپنے بچوں کو جنم کر اور ان کو عدت پوری یعنی کہ زچگی کے عالم میں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ کیسی مائیں ہیں، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی سوچ ہے، حیرت ہوتی ہے۔ ایسی نہ مائیں تھیں، ایسی نہ بہنیں تھیں، ایسے نہ بھائی تھے، ایسی نہ بیویاں تھیں، ایسے نہ شوہر تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارا ساتھ چھوڑ گئی۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر لے کے آؤں گا، اور آپ لوگوں کو ضرور دعوت دوں گا کہ شاید آپ لوگوں کی وجہ سے اس دنیا اور آخرت میں ہمارا بھی بھلا ہو جائے اور آپ کا بھی۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔